ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ناظرین کو اس وقت لیے چلتے ہیں سلطان پور حویلیہ میں، جہاں پر اصال ثواب کے لیے رکھی جانے والی تقریب سے پیر میر علی شاہ صاحب نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہاں پر پیر سید عارف حسین شاہ ویسی کی جانب سے خصوصی خطاب بھی ہوگا، اور اس کے بعد اصال ثواب کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب بھی منعقد کی جائے گی۔ اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں سلطان پور حویلیہ، جہاں پر پیر میر علی شاہ صاحب نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ اور دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، تیرے نالوں میں وارے جنی بھی عمر ہووے، تیرے نالوں میں وارے جنی بھی عمر ہووے، اور ہو دل وچ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں کہ نام علی سے مسکرا پڑھتا ہوں میں، نام علی سے مسکرا پڑھتا ہوں میں، کہ پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، اور ہر کسی کو بولتے وہ بے علی بھی نہیں، کہ پہلے ہاں صاحب کردار ہونا چاہیے، ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی سارے مل کے بولو علی اسد اللہ ولی اولاد باکمالے، علی اسد اللہ ولی اولاد باکمالے، صفی گھرانہ مولا علی لجپالے، صدقہ نبی دا منگنا دے کہنا
مگر دیکھ ادب سے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے یہ گنبد خضرا ہمارا نبی سب سے بالا بڑا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی اعلیٰ حضرت کاف کے سور ہاتھ ہم شاید روا کے آئی مثال کاف ہایا آئی مثال تیرا چہرہ نور کا جیسے میرے سرکار ایسا احساس حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو احساس حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ جو فن آتے تھے اور ہر طرح کی اس کے طب کی قابلیت تھی، یعنی میڈیکل علاج وغیرہ سارے کرنے ان کو آتے تھے، اور حساب و کتاب کی قابلیت کی ماہرہ تھی، مختلف لغات انہیں آتی تھی، عربی آتی تھی، حبشن لینگویج آتی تھی، اور اس زمانے کی فارسی لینگویج آتی تھی، ریمن لینگویج آپ کو آتی تھی، حضرت ماریہ کی بہت بڑی عالمہ بھی تھی۔ تو بطور لونڈی کے سرکار کی خدمتیں پیش کیا۔ اب رحمت کائنات کی شان دیکھو کہ جو خاتون ان کے لیے لونڈی کے طور پہ آئیں، حضور نے انہیں ایک عربی عورت، آزاد عورت، لونڈی نہیں، ایک آزاد عربی عورت کے طور پر انہیں آزاد کیا، اور پھر فرمایا کہ اب تو ملکہ رسالت بن، اور حضور نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ سبحان اللہ، حضور نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ یہ جب اطلاع حبشہ میں پہنچی، نجاشی کے یہاں پہنچی، جب حبشہ میں اطلاع پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو لونڈی نہیں رکھا، بلکہ انہیں ملکہ بنا دیا، ملکہ فردوس بری بنا دیا، ملکہ تاجدار مملکت رسالت ختم نبوت میں وہ ملکہ قرار پا گئی ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو بادشاہ نجاشی کے دربار کے بڑے بڑے وزیروں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کے ہر نکاح میں، ہر بات میں کوئی حکمت تھی۔ تو اس سیدہ طیبہ طاہرہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبطی، یہ بھی آپ یاد رکھ لیں، یہ بھی اس میں ایک بڑا راز ہے۔ میں نے مصر کے لوگوں سے جب خطاب کیا تھا سلطنت کا، میں نے کہا مصریوں، فرعون جو تھا وہ قبطی قوم کا تھا، اور اللہ پاک نے قبطی قوم کی ایک خاتون کو لونڈی بنا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا۔ یہ میرے رسول کی رحمت ہے کہ حضور نے اسے ملکہ بنا دیا۔ یہ گہری بات ہے، آپ میں سے جس کا ذوق علم ہوگا اسے بڑا مزہ آئے گا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی اس زوجہ مکرمہ اور ہم سب کی ماں ہو گئی ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ حضرت ابی ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ، جن کا اصلی نام تھا رملہ بی بی، سیدہ رملہ بی بی جو تھی، ان کے ساتھ نکاح کے موقع پر خوشی کے طور پر بطور ہدیہ آئی تھی، تو حضور نے ان کے ساتھ شادی کر دی۔ تو ان کے بطن سے جو پیدا ہوئے شہزادے، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصال فرما گئے، تو جب ان کا وصال کا موقع آیا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے ان کی لاش مبارک رکھی ہوئی تھی شہزادے رسول پاک کی، تو حضور نے فرمایا یا ابراہیم ان القلب یحزن، اے ابراہیم دل میرا سخت غم میں ہے،
عینان تدمعان، اور میری جو آنکھیں ہیں وہ برس رہی ہیں اور مجھے تیری جدائی کا بہت صدمہ ہے۔ اسلام میں پہلی طلاق تو ہوئی وہ حضرت زینب نے دی۔ حضرت سیدہ زینب یہ نبی پاک علیہ السلام نے، تو جب طلاق ہوئی ان کو تو اس وقت ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا ذہن تو نہیں ملتا تھا میاں بیوی کا، لیکن یہ سوچنے لگی کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کسی مصیبت میں پڑتا ہے۔ طلاق ہونے کے بعد بیوی نے پڑھا نا، میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، تو فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کسی بھی مصیبت پر پڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات کا، اس کو صبر کا پھل بھی عطا فرماتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، اور اس کا نعم البدل بھی عطا، اس سے زیادہ اچھی چیز بھی عطا کرتا ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے مجھے زید سے طلاق مل گئی، پر زید جیسا پیار کرنے والا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ اس سے اچھا کون ہوگا؟ ادھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو زید تھے ان کو بھی جو ہے نا اس کے بعد انہوں نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اب یہ بھی سوچنے لگے کہ میری اتنی اچھی بیوی مجھ سے چلی گئی ہے، میں غلام تھا، یہ حضرت زید غلام تھے، تو یہ غلام، میں غلام تھا اور یہ عرب کی شہزادی تھی، رسول اللہ کے خاندان کی تھی، حضور کی پوپیزاد بہن تھی، یہ میرے لباس سے چلی گئی، اب ان سے زیادہ اچھی مجھے کیسے ملے گی؟ چنانچہ اس کے بعد غزوہ موتا ہوا اور حضرت زید وہاں چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ حضرت زید شہید ہوئے، گویا ان کی یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا بھی ان کے لیے اچھا ثابت ہوا کہ ان کا لباس 70 گھروں سے کر دیا گیا۔ اور ادھر حضرت سیدہ زینب کے لیے عرش الہی سے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے حضرت زینب کا نکاح عرشوں میں کر دیا ہے آپ کے ساتھ، آپ اس کو لے کر اپنے گھر میں رکھیں۔ حضور نے حضرت بلال کو بھیجا اور فرمایا بلال جاؤ جا کے سیدہ زینب کو میرا پیغام دے دو کہ اللہ نے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی برکت کتنی ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایک رسم بنا لی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اسی وقت پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے، جبکہ حضور نے تعلیم یہ دی ہے کہ آپ کا ذرا سا بھی نقصان ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ کو فوراً یہ پڑھنا ہے، کوئی چیز ضائع ہو جائے، کوئی گم ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، چوٹ بھی لگ جائے تو بھی پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 70,000 نیکیاں بھی عطا فرمائے۔ تو آج ہم سب یہاں پر اس لیے بیٹھے کہ ہم رسم و رواج کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ہم صرف اس لیے تہجد اٹھتے جو رکھا سکھیا مل جائے وہ کھا لیندے بھوکے رہ کے بھی گلا نہیں کرتے، تہجد اٹھتے دن روڑی تے جا سستے، اٹھ بلیا یار بنا لے نیچے پاسی لے لے کتے تہجد اٹھتے، تو کتے بھی ہمارے پاس یہ کرتے ہیں کہ ادھر مل جائے تو دو ہلاتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، تو وہ بزرگ تڑپ گئے۔ حضرت ابو سلیمان دہانی نے رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے کے حضور پھر آپ بتا دیں کامل بندہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا بابا ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مل جائے تو دوسروں میں بانٹ لو، نہ ملے تو پھر شکر ادا کرو۔ اچھے اچھے لوگ گزر گئے، ہم ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ ان کی باتیں سنا سکوں، لیکن میں اس لیے ان کی باتیں کرتا ہوں اور سنا رہا ہوں، شاید ان باتوں کے صدقے ہی ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ کیسے اچھے لوگ گزرے تھے کہ مل جائے تو بانٹ دو اور نہ ملے تو شکر کرو۔ یہ وہ بات تھی جو اس مائی صاحبہ نے کہی، فرمایا مجھے نور اس وجہ سے ملا ہے کہ جو نعمتیں مجھے ملتی تھیں اس پر تو شکر کرتی تھی، اور جب کوئی مصیبت آتی تھی اس پر بھی شکر ادا کرتی تھی، اس بنا پر اللہ نے مجھے نور عطا کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے کہا امی اماں جی کوئی اپنے صبر کا واقعہ ہی سنا دو۔ فرمایا ہاں میرے ساتھ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ اب مائی صاحبہ کا واقعہ سنتے جاؤ، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے ہم اس واقعے کو سن کر کتنا نور پاتے ہیں۔ مائی صاحبہ خانہ کعبہ میں جنید بغدادی کو بتا رہی فرمایا اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا کرم کیا۔ جس رات میری ولادت ہوئی
میری ولادت کے دن ہی میرے ابا جی کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا، اسی رات میرے ابا جی فوت ہو گئے۔ میری امی نے بڑی محنت کر کے سلائی کڑھائی کر کے کسی طرح مجھے پالا، اور جس میری شادی تھی اس میں میری امی فوت ہو گئی، اور میری شادی ہوئی اور میرے خاوند نے مجھے بہت عزت اور محبت سے نوازا۔ اس کی امانت اللہ نے مجھے دے دی۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن میرا خاوند فوت ہو گیا، اور میں نے اپنے بچے کو بڑی محنت سے پالا پوسا بڑا کیا، اور جس وقت میرا بچہ جوان ہو گیا میں نے اس کی شادی کی، اور شادی کے 3 دن بعد میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی اللہ کی خدمت اقدس میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پھر تمام اولیاء اللہ اور مومنین مومنات کی خدمت میں ثواب پیش کرتے ہیں، اور یا اللہ اسی نیت سے پہلے ثواب وہاں بھیجا، پھر سارے ولیوں کو بھیجا کہ اللہ سنا ہے کہ سارے سخی ہوتے ہیں، جو چیز لیتے ہیں جواب میں 10 حصے اس سے زیادہ کر کے آگے دیتے ہیں۔ تیرے محبوب کو ثوابوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، جہاں پر تو اور تیرے فرشتے صبح شام درود و سلام پڑھ رہے ہوں، درود و سلام کی برکات وہاں پہنچ رہی ہوں، وہاں ہمارے ثواب کی کیا حاجت ہے؟ مگر سنا ہے کہ تیرا محبوب غنی بڑا ہے، کریم بڑا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی ثواب حضور کی بارگاہ میں امتی پیش کرتے ہیں تو نبی پاک اس میں سے 10 حصے اور اضافہ کر کے وہ ثواب واپس اس کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اس نیت سے ہم پہلے حضور کی بارگاہ میں ثواب بھیجتے، پھر سارے صحابہ اور اہل بیت کہ جتنے زیادہ ثوابوں کی طرف بھیجا جائے گا امت کی طرف، وہ سارا ڈبل ہو کے واپس اس کی طرف آئے گا جس کے لیے دعا کی ہے۔ پھر مالک الملک آج ہم یہ سارا ثواب جب وہاں سے واپس پلٹے تو وہ ثواب ہم محمد شعیب جو کہ محمد اقبال صاحب کا جوان بچہ کو جدا کر کے جدائی اختیار کر دیا، آج اس کی قبر کو اے اللہ اتنے کھروں ایسے ثواب کو اس کی قبر میں بھیج دے، اس کی روح کو وہاں خوش فرما اور ان کو یہاں صبر و اجر عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو لنگر شریف ہے اس کو جو لوگ کھائیں پیئیں ان سب کے لیے ایک ایک لقمہ نور اور شفا فرما، اس کی برکت سے یہ عبادات الہیہ کی قوت نصیب فرما۔ ہم میں سے جو لوگ بے نمازی بیٹھے ہیں اس لنگر شریف کو کھائیں تو ان کو نمازی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ قرآن مجید روزانہ نہیں پڑھتے آج کے بعد انہیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے آج کے بعد انہیں ادب کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ تجھ سے اور تیرے محبوب سے دور ہو رہے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ تیرے اور تیرے محبوب سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی دے شان والی اور موت دے ایمان والی یا اللہ محمد اقبال صاحب کے خاندان میں جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یہ جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں ان سب کے گھروں میں خوشیاں شادمانیاں عطا فرما۔ الہ شکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا دل عطا فرما۔ الہ العالمین سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں نور عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔